اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ وہ چاہے شہید ہو جائے، گھر واپس نہ آئے، شہید ہو جائے، اس وقت ان 10 دنوں سے زیادہ بہتر ہے وہ شہید۔ ورنہ جہاد بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 5446، ما من ایام اعظم عند اللہ ما من ایام العمل الصالح فیہن ولا احب الیہ من العمل فیہن فاکثروا من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ کوئی عمل اتنا بعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اتنی فضیلت ہے ان 10 دنوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان 10 دنوں میں جیسے ہی چاند نظر آئے، اور بقرعید سے پہلے 10 دن ہوتا ہے، تو ان 10 دنوں میں تم کثرت سے زیادہ کیا کرو؟ تہلیل کرو، تکبیر کرو، تحمید کرو۔ آج کا موضوع ذرا کٹھن ہے، دشوار ہے، اس لیے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ تو ان 10 دنوں میں کثرت سے زیادہ تم تہلیل کرو، تکبیر کرو اور تحمید کرو۔ تہلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جیسے ہی چاند نظر آئے اور قربانی سے پہلے کیا ہے؟ تم لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتے رہو۔ آج چاند نظر آ جائے گا، کل سے شروع کر دیجئے 10 دن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ کیا ہم اور آپ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ ان 10 دنوں کی فضیلت کو جانتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہے گائے خریدنا، ہم کو معلوم ہے کھسی خریدنا، ہم کو معلوم ہے کپڑا خریدنا، ہم کو معلوم ہے کیا شوہر کو پریشان کرنا۔ یہ جھگڑا والا اب دن آ رہا ہے، کپڑا ہونا چاہیے نیا، اور ان کی بھی میں کیا ہے بحث بعد میں کروں گا کہ ان 10 دنوں میں کیا کرو؟ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتے رہو۔ بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے، بہت مرتبہ ہے۔ اسی طرح تکبیر پڑھتے رہو۔ تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیشہ پڑھتے رہو۔ کیا ہم اور آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں، الا ماشاء اللہ 1-2 آدمی پڑھتے ہیں، ورنہ سب کیا ہے اپنی زبان کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ جانتے ہیں ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ ان کی بھی کیا بحث ہونی چاہیے، ان کا بھی موضوع بیان ہونا چاہیے، ان کا بھی بیان ہونا چاہیے، تاکہ لوگ سمجھیں گے کہ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ پڑھتے رہو۔ کیا ثواب اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے لکھواتے ہیں، ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے ان 10 دنوں۔ عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عملوں کی فضیلت کی بابت کیا ہے؟ اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں، عشرہ ذوالحجہ کس کو کہتے ہیں؟ چاند نظر آنے کے بعد جو بقرعید سے پہلے اس کو عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں۔ اور عشرہ اخیر کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کے بعد 20 رمضان کے بعد جو 10 دن بچتے ہیں، اس کو عشرہ آخر عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو عشرہ ذوالحجہ میں کیا کیا آتا ہے؟ یوم ترویہ آتا ہے،
یوم عرفہ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا میری ماں اور بہن، آپ بھی غور سے سنیں، یوم ترویہ آتا ہے، یوم عرفہ آتا ہے، یوم نہر آتا ہے، یوم کر آتا ہے۔ اب یوم ترویہ کس کو کہتے ہیں؟ یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، جس تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اور یوم عرفہ کہا جاتا ہے بقرعید سے 1 روز پہلے جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ ہی میں شریک ہے، شامل ہے۔ کیا ہم اور آپ بقرعید سے پہلے جو ایک دن یوم عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیا ہم روزے رکھتے، کیا ہم روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں۔ گھر کے 1-2 افراد رکھ لیتے ہیں، باقی سب کیا ہے، بے روزے دار ہوتے ہیں۔ نہیں، گھر کو ماحول بنائیے، گھر کو ماحول بنائیے، سب لوگ کیا کریں، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ کتنا ثواب ہے، کتنی نیکی فرشتہ لکھتا ہے، وہ بعد میں آخر میں وہ حدیث بیان کروں گا۔ اس لیے میری گزارش ہے، تمام نوجوانوں سے گزارش ہے، تمام میری ماں بہن سے گزارش ہے، سب سے گزارش ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی کیا ہے کہ کوشش کریں، جو بہت بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ 1-2 افراد نہیں، 1-2 فرد نہیں، گھر کو ماحول بنائیے، روزہ رکھنے کا ماحول بنائیے۔ اور کیا ہے، یوم عرفہ اس کو کہتے ہیں بقرعید سے پہلے جو روزہ رکھا جاتا، اور یوم نہر قربانی کے دن کو یوم نہر کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جس روز ہم گائے ذبح کرتے ہیں، کھسی ذبح کرتے ہیں، اس کو یوم نہر کہا جاتا ہے۔ اور یوم کر کہا جاتا ہے، یوم کر 11 ذی الحجہ کو یوم کر کہا جاتا ہے، یعنی بقرعید کے دوسرا روز، اس کو کیا کہتے ہیں، یوم کر کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ عشرہ سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ یہ عشرہ جو ہے 10 دن سال کے تمام دنوں سے یہ افضل ہے، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں 5 وہ طاق راتیں آتی ہیں جن میں ایک قدر والی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے یہ عشرہ سال کے تمام ایام سے افضل ترین، اور عشرہ ذو الحجہ سال کی تمام راتوں سے افضل ترین۔ یہ عشرہ جو یہ گزرے گا 10 دن کل سے، تو تمام سال کی تمام راتوں سے افضل رات ان 10 دن رات کو کہا گیا ہے۔ یوم النحر کی فضیلت کیا ہے؟ 10 ذو الحجہ کو یوم النحر، نہر قربانی کا دن کہا جاتا ہے، اس کی بھی خصوصی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث نمبر 1765، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم الکر۔ 10-15 منٹ خطبہ چلے گا، اس لیے کہ لمبا موضوع ہے، اور اس جمعہ بیان کرنا نہایت ہی ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن یوم النحر ہے، پھر یوم الکر ہے۔ سب سے عظمت والا دن کیا ہے؟ جس روز ہم قربانی کرتے ہیں، جو بھی ہم قربانی رکھے ہیں، پہلا روز کی قربانی جو ہے سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد جو قربانی کریں گے اس حساب سے درجہ ملے گا، اس حساب سے ثواب ملے گا تیسرے روز، لیکن پہلا روز کی فضیلت، پہلا روز کا درجہ